بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمان طاہر۔ متحدہ ہندوستان میں 1946 میں ہونے والے صوبائی انتخابات پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ان انتخابات کے نتیجے میں متحدہ بنگال، صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ میں بننے والی حکومتوں پر بات کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم متحدہ پنجاب کی انتخابی سیاست پر گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ متحدہ پنجاب کے پہلے منتخب وزیر اعظم سردار سر سکندر حیات خان کیسے اور کیوں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور پھر مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی پنجاب مسلم لیگ پر یونینسٹوں نے کیسے قبضہ کر لیا۔ فروری 1937 میں جب انتخابی نتائج کا اعلان ہوا تو موجودہ پاکستان کے تینوں صوبوں متحدہ پنجاب، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد میں مسلم لیگ صرف 2 نشستیں حاصل کر سکی۔ یہ 2 نشستیں بھی متحدہ پنجاب سے تھیں۔ متحدہ ہندوستان کے تمام 11 صوبوں میں سے صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد 2 ایسے صوبے تھے جہاں کسی مسلمان امیدوار نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے متحدہ پنجاب میں جو 2 نشستیں حاصل کی تھیں وہ بھی اسمبلی اجلاس منعقد ہونے تک برقرار نہ رہ سکیں، اور پنڈ دادن خان ضلع جہلم سے منتخب ہونے والے راجہ غضنفر علی خان پارلیمانی سیکرٹری بنائے جانے پر مسلم لیگ چھوڑ کر یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یوں لاہور سے منتخب ہونے والے ملک برکت علی خان پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ کی واحد علامت بن کر یونینسٹ پارٹی کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہے۔ ادھر متحدہ بنگال میں شیر بنگال مولوی اے فضل الحق کرشک پراجا پارٹی، متحدہ پنجاب میں سردار سکندر حیات خان یونینسٹ پارٹی، صوبہ سندھ میں شیخ سر غلام حسین ہدایت اللہ سندھ مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی، صوبہ سرحد میں صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان مسلم نیشنلسٹ یونائٹڈ پارٹی، اور آسام میں سید سعد اللہ خان آسام ویلی پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنی اپنی حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہندوستان کے کل 11 صوبوں میں سے ان 5 صوبوں میں مسلمانوں کی بننے والی یہ حکومتیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ ہندوستان کے تمام مسلم اکثریتی صوبوں نے مسلم لیگ کے سیاسی فلسفہ کو مسترد کر دیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے لیے یہ ایک خوفناک سیاسی منظرنامہ تھا جس کے مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کی سیاست پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ انتخابی نتائج کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور و خوض کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کا 25واں سالانہ اجلاس اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں طلب کر لیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے متحدہ بنگال، متحدہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ سرحد اور صوبہ آسام کے مسلمان وزرائے اعظم اور مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے متحدہ بنگال کے وزیر اعظم مولوی اے فضل الحق، متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سردار سر سکندر حیات خان اور صوبہ آسام کے وزیر اعظم سید سعد اللہ خان نے یہ دعوت قبول کر لی اور 13 اکتوبر 1937 کو لکھنؤ پہنچ گئے۔ اس موقع پر ان تینوں صوبوں کے وزرائے اعظم کے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تفصیلی مذاکرات ہوئے، جن میں انتخابات کے بعد ہندوستان میں پیدا ہونے والی نئی سیاسی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ مذاکرات کا مرکزی نقطہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اتحاد اور ان کے مفادات کا تحفظ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تینوں وزرائے اعظم کو اس بات پر قائل کر لیا
کہ مسلم اتحاد کے بغیر کانگریس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوئے اور تینوں وزراء اعظم نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں اپنی اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے مرکزی سطح پر قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی سطح پر مسلم لیگ کی پالیسیوں کے تابع رہیں گے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جس نے مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے جذبوں، ولولوں اور حوصلوں کو ایک مرتبہ پھر نئی زندگی عطا کر دی۔ لیکن اس سے بھی بڑا اور بہت بڑا ایک اور فیصلہ بھی ہوا، وہ تھا جناح سکندر معاہدہ۔ متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سردار سر سکندر حیات خان کے اس فیصلہ نے متحدہ ہندوستان کے تمام سیاسی پنڈتوں کو ہکا بکا کر کے رکھ دیا۔ وہ متحدہ پنجاب جہاں صرف 8 ماہ پہلے ہونے والے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ صرف 7 حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر سکی اور ان میں سے بھی صرف 2 امیدوار کامیاب ہو سکے، اس متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سردار سر سکندر حیات خان نے مسلم کاز کے لیے مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کو متحدہ ہندوستان کے عام صوبے پنجاب کی سب سے بڑی طاقتور جماعت بنانے کے لیے اور مسلم مخالف قوتوں کو یہ پیغام بھجوانے کے لیے کہ ہم سب مسلمان متحد ہیں، انہوں نے نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا بلکہ اپنے 78 مسلم ارکان اسمبلی سمیت مسلم لیگ میں شامل ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ اعلان کیا تھا؟ متحدہ ہندوستان کی سیاست میں ایک بھونچال تھا جس نے متحدہ ہندوستان کے سیاسی خد و خال کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اپنے پرائے سب حیران اور پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ خود مسلم لیگ پنجاب کے صدر ڈاکٹر سر علامہ اقبال اور صوبائی عہدیداروں کو اس معاہدے پر شدید تحفظات تھے۔ ان کا موقف تھا کہ یہ معاہدہ پنجاب مسلم لیگ کو یونینسٹوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ وہ اپنے تحفظات کا اظہار پریس کے ذریعے کرنا چاہتے تھے لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ ادھر یونینسٹ پارٹی میں بھی یہی صورتحال تھی۔ یونینسٹ پارٹی کے ہارڈ لائنر ارکان اسمبلی کا موقف تھا کہ انہیں اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے خلاف انہوں نے صرف 8 ماہ پہلے الیکشن لڑا۔ بعض یونینسٹوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سردار سر سکندر حیات خان نے یونینسٹ پارٹی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اقدام جو کچھ بھی تھا متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مقدر کو بدلنے کا فیصلہ تھا جس کے لیے سردار سر سکندر حیات نے نہ کسی سے مشورہ کیا، نہ مشاورت کی، نہ کوئی پارلیمانی اجلاس بلایا اور نہ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے کوئی کمیٹی بنائی۔ البتہ بعض مورخین نے سردار سر سکندر حیات خان کے اس فیصلے کو قیام پاکستان کے فیصلے سے تعبیر کیا تھا۔ جناح سکندر معاہدہ کے تحت متحدہ پنجاب کے تمام مسلم ارکان اسمبلی یونینسٹ پارٹی میں رہتے ہوئے مسلم لیگ کے رکن بھی بن گئے۔ لکھنؤ اجلاس کے 6 ماہ بعد مغربی بنگال کے شہر کلکتہ میں اپریل 1938 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس بلایا گیا جس میں پنجاب میں تنظیمی امور کے لیے 35 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی میں 25 ارکان یونینسٹ پارٹی اور 10 ارکان مسلم لیگ سے لیے گئے جس میں مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی شامل تھے۔ تاریخ
اور سیاست کا جبر دیکھیں کہ اس کمیٹی کا چیئرمین سردار سر سکندر یاد خان کو نامزد کر دیا گیا۔ مسلم لیگی کارکنوں نے کمیٹی کی اس تشکیل پر شدید احتجاج کیا، جو سدا باسراز ثابت ہوئی۔ کلکتہ اجلاس میں شرکت کے بعد مسلم لیگی وفد جب 21 اپریل کو لاہور پہنچا تو اس وقت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے تھے۔ تاریخ کو مختصر کر رہا ہوں۔ سردار سر سکندر یاد خان نے تنظیمی کمیٹی کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے نومبر 1939 میں پنجاب مسلم لیگ کی تنظیم نو کر دی اور اپنے معتمد خاص نواب آف ممدوٹ سر شاہ نواز خان ممدوٹ کو مسلم لیگ پنجاب کا صدر، میاں رمضان علی کو سیکٹری اور میاں امیر الدین کو خازن نامزد کر کے علامہ اقبال کی مسلم لیگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ پھر 4 ماہ بعد متحدہ ہندوستان کی تاریخ کا وہ عظیم دن آیا جب 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور منظور کر لی گئی۔ اس کانفرنس کے تمام اخراجات پنجاب مسلم لیگ کے نو منتخب صدر نواب سر شاہ نواز خان ممدوٹ نے برداشت کیے، جبکہ اس کے انتظامات کی ذمہ داری یونینسٹ حکومت کے وزیر ملک خضر حیات ٹیوانا کے سپرد کی گئی تھی۔ متحدہ بنگال کے وزیر اعظم کرشک پراجا پارٹی کے صدر شیر بنگال مولوی A.K. فضل الحق نے اس کانفرنس میں خصوصی شرکت کی اور قرارداد لاہور پیش کرنے کا اعزاز بھی انہیں حاصل رہا۔ اس فقید المثال کانفرنس کی فقید المثال کامیابی کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے متفقہ لیڈر تسلیم کر لیے گئے۔ آسام، متحدہ بنگال، متحدہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ سرحد اور کمشنری صوبہ بلوچستان میں مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر سامنے آ گئی اور مسلم اقلیتی صوبوں کی بجائے پنجاب مسلم لیگ کا مرکز بن گیا۔ یہی قیام پاکستان کی تحریک کی بنیاد تھی، جس میں اٹک کے کھٹڑ قبیلہ کے حیات خاندان کے سپوت سردار سر سکندر حیات خان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تھا، جسے پاکستان کی تاریخ لکھنے والوں نے بری طرح فراموش کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نومبر 1942 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سردار سر سکندر حیات خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ سے نکال دیا۔ اس اقدام کا جواب دینے کے لیے زندگی نے سردار سر سکندر حیات خان کو مہلت نہ دی اور وہ صرف 1 ماہ بعد 26 دسمبر 1942 کی رات دل کا دورہ پڑنے سے اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ سر سکندر حیات خان کی موت کے بعد کیا ہوا؟ پنجاب کا نیا وزیر اعظم کون بنا؟ یونینسٹ پارٹی کو کن کن نشیب و فراز سے گزرنا پڑا؟ یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے